اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا اور آخری مرحلے میں تھے، اگرچہ اعلان کیا تھا کہ آج سیرہ حضرت نوح علیہ السلام کو شروع کریں گے، لیکن ایک تتمے کے طور پہ بات رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کر کے پھر سیرت حضرت ہود علیہ السلام میں وارد ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ جب کشتی چلنے لگی اور خالق کائنات نے اعلان کیا کہ اے نوح، وہ لوگ جو آپ کے دین اور آئین پہ چلتے ہیں ان کو کشتی میں سوار کریے اور اپنی اہل و عیال کو بھی کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیں، الا من سبق علیہ القول، یعنی بعض مستثنیات تھے اہل میں سے، اور اس کا مصداق بارز ان کی بیوی تھیں، اور خود بیٹے کے عنوان سے محرز نہیں تھا کہ یہ کفار کے لشکر میں سے ہے یا مومنین کے لشکر میں سے ہے، یعنی تب تک واضح نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو فوراً خالق اکبر کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الہ العالمین ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہ یہ بیٹا میری اہل میں سے ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اہل کو نجات دوں گا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہوتا کہ یہ کفار کے لشکر میں سے ہے، کبھی بھی اس کے لیے یہ سوال ہی نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ خود پہلے اعلان کر چکے ہیں خود دعا کے اندر کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس روئے زمین پر کافروں کی ایک بستی کو بھی باقی نہ رکھ۔ وہ جو کفار کی بستی کو بھی تحمل نہیں کر سکتا، وہ کفار کو کیسے تحمل کر سکتا ہے؟ اور پھر اپنے بیٹے کے لیے یہ پوچھنا کہ یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اہل کو نجات دوں گا۔ جواب آتا ہے کہ یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کا معیار نسبی، خونی یا سببی، جو نکاح کی صورت میں رشتے برقرار ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں، واللہ وہ اب بھی کنعان معروف ہے کہ فرزند حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور جو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انہ لیس من اہلک، اس سے مراد یہ ہے کہ جسمانی رابطے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بدنی اور خونی رشتے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور بدنی اور خونی رشتے کو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بیان نہیں کیا ہے، کہا کہ جو آپ کی اہل میں سے ہوگا، آپ کے مذہب اور آپ کے آئین کے مطابق ہوگا، اس کو نجات ملے گی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کفار میں سے ہے، لہذا فوراً کہا کہ یہ بھی تو میرے آئین پہ چلنے والا ہے۔ خداوند عالم نے جواب دیا کہ انہو لیس من اہلک، آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ بعد میں پھر دوبارہ اعلان کیا کہ انہو عمل غیر صالح، کہ یہ کیا ہے؟ عمل غیر صالح ہے۔ البتہ یہاں پہ جو آیات پڑھی گئی ہیں وہ تین طرح سے پڑھی گئی، ایک تو یہی جو معروف ہے کہ انہو عمل غیر صالح، بعض نے پڑھا کہ انہو عمل غیر صالح، عمل کو مضاف بنا کے غیر کو مضاف الیہ بنایا، اور یہاں پہ ائمہ طاہرین نے بڑی سختی کے ساتھ مخالفت کی ہے، کہا کہ یہ غلط ہے، اس طرح پڑھنا جرم ہے، اور جس کا معنی بھی البتہ معنی کرنے سے قاصر ہیں، آپ خود توجہ کیجئے گا کہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں معلوم مطلب کسی کا ذہن کہیں سے کہیں نہ چلا جائے، کہ انہو عمل غیر صالح، غیر صالح شخص کا یہ نتیجہ ہے معاذ اللہ، اور ائمہ طاہرین نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں تھا۔ تیسری جو اس کی ترکیب ہے یا اعراب گزاری کی گئی وہ یوں ہے کہ انہو عمل عملا غیر صالح، کہ عمل یہ مصدر نہیں ہے، فعل ماضی ہے، انہو لیس من اہلک، انہو عمل عملا غیر صالح، کہ اس نے عمل غیر صالح انجام دیا ہے۔ اگر یہ ہو عمل مصدر نہ ہو، ماضی ہو، تو معنی کیا ہوگا کہ عقیدے کی دنیا میں اس کی کوئی مشکل نہیں تھی، فقط مشکل اس کی مقام عمل میں تھی،
سوال، اگر عقیدے کی مشکل ہو اور عمل میں کوتاہی کا سبب ہو، انسان غرق ہو جاتا ہے، انسان عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصل میں آبادہ ایسا نہیں ہے، اور خالق کائنات نے بار بار قرآن میں یہ تکرار کیا ہے کہ ایمان کی دنیا میں اگر انسان سالم اور محکم ہے، اگر عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا جبران کیا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ اس کو غرق کر دیا جائے اور نابود کر دیا جائے، معذب الہی میں اس کو گھیر کر ابدی جہنمی کا شکار کر دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ بس یہ توجیہ کہ انہو عاملہ عملا غیر صالح، یہ بھی سازگار نہیں ہے چونکہ غرق ہو گیا ہے۔ آخری توجیہ یہ بچتی ہے کہ نہ، انہو عمل غیر صالح، کہ یہ عمل غیر صالح ہے۔ اور یہ چیز ذکر کرنا تھی کہ بسا اوقات انسان راہ کمال کی طرف گامزن ہو یا راہ انحطاط کی طرف گامزن ہو، اس کے سیر اور حرکت کے 3 ادوار ہیں، یعنی 3 طرح سے ہر انسان کمال کی طرف ہو یا انحطاط کی طرف ہو، 3 منزلیں اس کو درپیش ہوتی ہیں۔ پہلی منزل کہ انسان کمال کی طرف جا رہا ہے، ذات اس کی کچھ اور ہے، عمل اس کا کچھ اور ہے، یعنی عمل الگ ہے، ذات الگ ہے۔ اور جس کی اگر ہم اخلاقی تعبیر استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ عمل کبھی حال کی صورت میں ہے، کبھی ملکہ کی صورت میں ہے، اور آخر میں پھر وہ عمل انسان کے لیے ذات اور درجہ کی حیثیت پیدا کر جاتا ہے۔ ایک زمانے میں انسان نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو نمازی نہیں کہتے۔ جو مسلسل نماز پڑھتا ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو آپ نمازی کہتے ہیں، یہ نمازی کہہ رہے ہیں، یعنی ملکہ بن گیا اس کا۔ لیکن درجے کی حد تک یہ کب آئے گا؟ جب نماز کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہوں، تب جا کر یہ انسان کے لیے درجہ بنے گا۔ خالق اکبر نے فرمایا کہ انہو عمل، نہ یہ کہ یہ عامل ہے، کہ یہ خود عمل بن چکا ہے، اور یہ عمل بھی کیا بن چکا ہے؟ عمل غیر صالح۔ نہ یہ کہ یہ غیر صالح کبھی انجام دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، حالت کی صورت میں یا ملکہ کی صورت میں، کہ یہ ملکہ سے بھی والا تر ہو گیا ہے۔ یہ پورے کا پورا پیکر عمل غیر صالح ہے، اور جو پورا پیکر کفر بن جائے یا عمل غیر صالح بن جائے، اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ لہذا فوراً جب یہ خالق کائنات کی طرف سے ارشاد آتا ہے، خداوند عالم کی طرف سے کہ انہو عمل غیر صالح، فوراً حضرت نوح علیہ السلام کا لہجہ اور طرز تکلم بدل جاتا ہے، اور وہیں پہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جب پتہ نہیں تھا تو پھر یہ سوال کیوں کیا کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یہ میری اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ یہ تھا کہ آپ کی اہل کو نجات دوں گا، یہ سوال ہی کیوں کیا؟ یہ سوال اور ملائکہ کا سوال، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ میں جب خداوند تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے پلٹ کر کیا کہا؟ جب حقیقت معلوم نہیں تھی تو کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو بنائے گا جو یہ کارستانیاں کرے گا، فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اس کو بنائے گا؟ فوراً پروردگار نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اور ملائکہ خاموش ہو گئے۔ اور عجیب بات یہ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرے گا، خدا نے بھی ان کی بات کو رد نہیں کیا، مان لیا، کہا ہاں یہ ہوگا، لیکن تم ایک چیز دیکھ رہے ہو موقت، اور میں ایک اسی کے اندر ایک ایسی چیز رہا ہوں جو دائمی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ ابتلا کے بعد تمہیں نظر آ جائے گی۔ بس ملائکہ نے جو سوال کیا تھا وہ سوال استفہامی تھا، سوال استنکاری نہیں تھا، یعنی خدا پہ کوئی اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت سے جو آشنا نہیں تھے اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے سوال کیا۔ یہ خود سوال تھا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ پہلے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی اہل کو نجات دوں گا، اور یہ میری اہل میں سے بھی ہے، یعنی معلوم نہیں تھا کہ یہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ کافر ہے تو کبھی بھی سوال نہیں کرتے۔ جیسے ہی خالق اکبر نے فرمایا کہ انہو عمل غیر صالح، وہاں پہ پھر خاموش ہو گیا کہ نہ۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پلٹ کر کوئی درخواست نہیں کی، اگرچہ سوال میں بھی ضمناً اشارہ کیا۔ اور یہ ادب ہے انبیاء کا، ادب دعا، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے
کہ کبھی بھی خالق کائنات کی بارگاہ میں جا کر مانگتے بھی ہیں تو نام لے کر کسی چیز کو نہیں مانگتے. یہ ایک ادب ہے انبیاء کا، یہ ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے. ہم جب جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری دعائیں نہیں ہوتی، مشورے ہوتے ہیں. خدا یوں کر دے، یوں کر دے، یوں کر دے. معاذ اللہ خدا کو پتہ نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام یوں کر دیں تو بہتر ہوگا. اکثر ہماری دعائیں یوں ہوتی ہیں. لیکن ادب انبیاء کیا ہے؟ کبھی کوئی تقاضا نہیں ہوتا انبیاء کی طرف سے خدا یہ کر دے، خدا یہ کر دے، خدا یہ کر دے. نہ، اصلاً نہیں ہے. ہاں، ان کا ادب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم یوں ہو جائیں گے، لیکن اگر یوں ہوا تو ہم یوں ہو جائیں گے. یعنی اپنے انجام کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ آپ کرو یا نہ کرو. مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، پہلے اقرار کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کیا ہوگا؟ بخش یا نہ بخش نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ اگر تو نہیں بخشے گا تو انجام کیا ہوگا؟ لنکونن من الخاسرین. یعنی مشکل ہماری ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کرو یا نہیں کرو، مشورہ نہیں دیتے ہیں. یہ مشورہ نہ دینا یہ ادب انبیاء ہے. ہم بھی ادب سیکھیں. اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو کیا کہیں؟ خدایا مشکل یہ ہے، اگر دے دی تو یہ ہوگا، نہیں دی تو یہ ہوگا. کر یا نہ کر کا مجھے نہیں پتا، مسئلہ تو جانتا ہے. لہذا دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی خوبصورت ہیں دعائیں. کہا کہ الہ العالمین، امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، کیا دعا فرماتے ہیں کہ الہ العالمین اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، اور اگر تو نے مجھے بہشت میں ڈال دیا تیرا محبوب خوش ہوگا. خوب کر کیا، مجھے جہنم میں ڈال یا بہشت میں ڈال کا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ تیرے نزدیک تیرے محبوب کی خوشی بہت زیادہ تجھے پسند ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے بہشت میں ڈال دے یا بہشت میں مجھے پہنچا دے، نہیں. ادب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی اظہار کرے اپنا، اظہار کرنے کے بعد کہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. اب کر یا نہ کر یہ مسئلہ تو جانتا ہے، اگر مسلط میں ہے تو کر دے، اگر نہیں ہے تو نہ کر. حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا، جیسے خالق نے فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، فوراً خاموش ہو گئے. کہا کہ نہ، میں ایسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں کہ جو جہلا سوال کریں، یعنی اس کے بعد درخواست کرنا جاہلانہ ہے، اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اس کے بعد پھر جا کر درخواست کروں. لہذا آج بھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ سیرت کے طور پہ باقی ہے. یہ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ادب سیکھ کر انشاءاللہ ہم بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں ایسی دعاؤں کو ذکر کریں. مطلب دوم یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ آ کر رکی، اور یہ جودی پہاڑ مسجد کوفہ کے بالکل سینٹر میں تھا. کشتی رک گئی. رکنے کے بعد سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا اس شہر کا نام تھا ثمانین. موصل کے قریب تھا، عراق میں بھی ہے شہر، نام سنا ہوگا، جاتے بھی ہیں. ثمانین کیوں رکھا تھا؟ چونکہ جنہوں نے نجات پائی تھی وہ 80 ہی تھے. ان کے نام سے یہ قریہ آباد ہوا بنام ثمانین، اور وہاں سے آہستہ آہستہ پھر نسل بشریت پھیلنا شروع ہوئی. اور آہستہ آہستہ سب سے پہلا کام جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے کے بعد کیا وہ یہ تھا کہ زمین کو آباد کرنا شروع کیا، شہر سازی، تمدن کا آغاز کیا. چونکہ اب کیا تھا، جتنا بھی کفر اور شرک کا سلسلہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا. زمین بالکل پاک و پاکیزہ ہے، کوئی ضلالت اور گمراہی کا سامان نہیں ہے. لہذا سب سے پہلا مدینہ فاضلہ جس نے تشکیل دیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. لیکن ایک مشکل ہے کہ درست ہے کہ شیطان پورے اپنے اعوان و انصار کے ساتھ سلسلہ اس کا ختم ہو گیا، کمر ٹوٹ گئی اس کی، اور کفر و شرک کا سارا جتنا اس نے برنامہ بنایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا نابود ہو گیا. لیکن انسان کے اندر جو نفس امارہ تھا یہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ موجود ہے. چونکہ اگر نفس امارہ نہ ہو تو یہ ملک ہے. چونکہ نفس امارہ ہے لہذا یہ مشکل انسان کے ساتھ رہے گی. اب یہاں سے کیا کرنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو چاہیے کہ پیغام ہدایت کو جا کر عام کریں، اور ادھر سے شیطان بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا نہیں ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ پھر سے ایک نیا سلسلہ اپنا شروع کرتا ہے. اور آغا اگر آپ تھوڑا سا غور کے ساتھ اس بات کو ذہن میں لائیں کہ
کتنی قومیں تھیں جن پہ خالق کائنات کا عذاب آیا اور کفر اور شرک کا سلسلہ قلع قمع ہو گیا، نابود ہو گئے، لیکن اس کے باوجود شیطان اور ابلیس اپنے کام سے مایوس نہیں ہوتا ہے، ہر بار اپنی نئی بلڈنگ اور نئی بنیاد کا آغاز کرتا ہے۔ ہمارے پاس شیطان جتنی بھی ہمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دشمن کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہوا ہے وہ کئی مرتبہ زندگی میں مایوس ہوا ہے اور اس کا پورا کا پورا سرمایہ نابود ہوا ہے، اس کے باوجود پنپتا ہے وہ، اور ہم تھوڑی سی ہمیں چوٹ لگتی ہے اس کے بعد مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم مومن ہیں۔ یہ ایمان کہاں سے آیا؟ حد اقل ہمت آپ لوگوں کی اور ہماری ہمت اتنی تو ہونی چاہیے جتنی دشمن خدا کی ہے۔ وہ دشمن خدا سے یہ درس کیوں نہیں لیتے ہیں کہ وہ جس کا سب کچھ نابود ہو جاتا ہے پھر نئے عزم اور نئے ارادے سے اپنے کام کو شروع کرتا ہے، اور ہمیں تھوڑی سی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، ہم سب کچھ کشتیاں جلا کے مایوسی کا شکار ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کم از کم اپنے آپ پہ نگاہ دوڑانی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے ہدایت کا بھی، اور بعد میں پھر اس نے اپنا سلسلہ جو ہے گمراہی کا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا سلسلہ بھی آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری زمانہ آ جاتا ہے، آخری دعا قرآن نے ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ دعا کرتے ہیں، یہ زندگی کے آخری ہیں لمحات حضرت نوح علیہ السلام کے، دنیا سے جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور آخری دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، مجھے میری مغفرت کر، میرے والدین کی، اور جو بھی میرے آئین کے اندر حالت ایمان میں آتا ہے اس کی بھی مغفرت کر۔ پہلا سوال حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب اغفر لی، سب سے پہلے کس کو مقدم کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو۔ اور بعضوں کے لیے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو کیا کہا یہ خود خواہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی ذات کی فکر میں ہو، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا ہے رب اغفر لی، میری یعنی اپنے آپ کو مقدم کر رہا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو مقدم کر رہا ہے؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام مقدم کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم جب اپنے آپ کو یا اپنی اہل عیال کو مقدم کرتے ہیں بیت المال کی تقسیم میں، پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی اپنوں کو نوازتے ہیں۔ خود حضرت نوح علیہ السلام بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، رب اغفر لی، مجھے پہلے مجھے دے پھر بعد میں دوسروں کو دے۔ یہ آیا خود خواہی ہے یا نہ؟ یہ ایک ادب ہے قرآنی آیات کے اندر، جس ادب کی ہم رعایت نہیں کرتے، اور جس ادب کو مخصوصاً خداوند عالم نے اپنے مقربین کے زبان سے جاری کروایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کبھی بھی عمل صالح کے نتیجے میں مغرور نہیں ہونا۔ اور یہ ادب ہے بشریت کے لیے، ہوتا ہے ہم دو اصطلاحیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسروں کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ کیوں بھائی؟ تم مبتدی ہو، میں یہاں پہ بیٹھوں گا، تم یہاں پہ کیوں آ کے بیٹھے ہو؟ وہ کیا ہوا ہے؟ تم نے کہا دو اصطلاحیں مجھے زیادہ یاد ہیں۔ یہ ادب ہے۔ کہا انبیاء بھائی کہ جن کے لیے خداوند عالم نے ضمانت دی ہے اور شیطان نے بھی اقرار کیا کہ یہ مخلصین ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو منزہ نہیں پاتے ہیں۔ یہ ادب ہے ہمارے لیے، یہ سیرت ہے ہمارے لیے کہ ابھی جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ جی حرم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ امام رضا علیہ السلام کے حرم، التماس سے دعا۔ اب وہ پھیل جاتا ہے، ہاں لوگوں نے مجھے التماس سے دعا کر، اور پھر ہم کرتے بھی انہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے نہیں، اپنے آپ کو مقرب خدا سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں بھائی، ہمیں دوسروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ غلط ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بناؤ کہ سب سے پہلے تمہیں ضرورت ہے، اور یہ ادب ہے انبیاء کا، یہ سکھایا ہے۔ اس لیے رب اغفر لی کو مقدم کیا ہے کہ چونکہ مقام سیرت میں، اور مقام سیرت میں ایک الگو ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، اور اسوہ بتا کے جا رہا ہے کیسے تم کمالات کی دنیا طے کرو گے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کمال پہ آنے کے بعد مغرور نہیں ہونا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم آج کے بعد بے نیاز ہو گئے۔ جس دن انسان احساس بے نیازی کرتا ہے اسی دن ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہے قانون الہی ہے کہ جس دن انسان نے اپنے اندر استغنا پیدا کیا، تصور استغنا آیا، ویسے ہی ذلیل ہو جائے گا۔ وہ قرآن کی آیت دوسرا کان ان الانسان لیطغی
ارآہ استغنا، جس دن بے نیازی کا احساس کرتا ہے اسی دن طاغوت بن جاتا ہے۔ لہذا یہ ادب ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کم سمجھو، چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو کم سمجھنے کے بعد پھر دوسروں کے لیے، سب سے پہلے میں خود محتاج ہوں راہ مستقیم پہ چلنے کا۔ اگر خدا نے مجھے توفیق دی تو اس توفیق کے بعد خداوند عالم اگر میری زبان میں تاثیر ہوئی تو دوسروں کی مشکلیں بھی میری دعاؤں سے ممکن ہے حل ہو جائیں۔ اور قرآن کی ظرافت دیکھیں کہ ان الانسان لیطغی، طاغوت بن جاتا ہے۔ ان رآہ استغنا، جب استغنا کا خیال کرتا ہے اس دن طاغوت بن جاتا ہے، غنی نہیں ہوتا۔ استغنا فرق ہے، غنی اور استغنا میں فرق ہے۔ غنی کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے بھرا ہوتا ہے، جس کی کوئی کاستی کمی جس کے وجود کے اندر نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ غنی۔ استغنا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مستغنی کون ہوتا ہے؟ جس کی ذات خالی ہوتی ہے، غنا کو طلب کر رہا ہوتا ہے، یعنی اندر کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ اس کے اندر ڈالا جائے تاکہ بے نیاز ہو۔ کہا لوگ بے نیاز ہوتے نہیں ہیں، جھانسا آ جاتا ہے استغنا کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ کہا جس دن یہ تصور آتا ہے اسی دن طاغوت بن جاتا ہے، اور اسی دن اس کا انحطاط کا سلسلہ اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ادب ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ رب اغفر لی، سب سے پہلے اپنا خیال رکھو، مغرور نہیں ہو، نہیں یہ کہ خود خواہی ہے، یہ ادب ہے، خود خواہی نہیں ہے، یہ انسان کو اپنی ذات پہ توجہ دلانے کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھو کہ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ ایک لمحے کے لیے اگر خداوند عالم وہ سلسلہ اپنا فیض روک لے، کیا کرو گے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیوں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر دوسروں سے الگ ہوتے ہو؟ البتہ یہ ذہن میں رہے گا، مستغنی اور مستکبر ہمیشہ منفرد ہوتا ہے، یعنی جامعہ اور معاشرے کے اندر ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہے۔ کیوں اکیلا ہے؟ اور اسی لیے کہا بد اخلاق بھی ہمیشہ معاشرے کے اندر رہتا ہوا اکیلا ہے۔ کیوں اکیلا ہے؟ جس معاشرے کے اندر انسان کی عزت نہیں ہے، آبرو نہیں ہے، احترام نہیں ہے، لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، وہ انسان اجتماعی ہے، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے فقط چند ایک بیماریوں کی وجہ سے معاشرے میں رہتے ہوئے منفرد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔ اور ہیں ایسے لوگ اپنی بد اخلاقی کی بنیاد پہ تنہا زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اور یہ دوست ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوست جب ہوتا ہے وہ انسان کے دکھ اور درد میں شریک ہوتا ہے، انسان تقسیم کرتا ہے، بیان کرنے کے بعد انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جس کا کوئی دوست نہیں وہ غریب ہے۔ امیر المومنین کی تعبیر جو نہج البلاغہ میں کہا غریب کون ہے؟ جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ کہا اس سے بدتر کون ہے؟ کہا جس کا ہو اور وہ کھو دے اپنے کردار کے ذریعے۔ خوب ہیں ایسے کم نہیں ہیں لوگ جن کو خداوند عالم نے ایسی نعمتوں سے نوازا، بہترین دوست دیے، دیندار، مقرب، پڑھے لکھے، لیکن وہ سنبھال نہیں سکے، اپنے دوستوں کو سنبھال نہیں سکے۔ جبکہ اگر یہ ان کے اندر ہنر ہوتا کہ آغا یہ جو آئے ہوئے ہیں خداوند عالم کی طرف سے یہ نعمت ہیں، خوب یہ میری عزت کا سبب بھی ہیں، دین کی عزت کا سبب بھی بن جاتے ہیں، مکتب کی عزت کا سبب بھی بن جاتے ہیں، خوب ایسوں کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔ خود جھک جا کیا ہوتا ہے؟ تیری بھی عزت ہے اس میں، دوسروں کی بھی عزت ہے، مذہب بھی اسی سے پنپنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ادب ہے، رب اغفر لی اپنی ذات سے شروع کرو، مغرور نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد وَلِوَالِدَيَّ، وہ فوراً والدین کے لیے۔ والدین کو کیوں بعد کے مرحلے میں رکھا ہے؟ باقی سب پر ان کو مقدم کیا ہے کہ وہ جو ولی نعمت ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اور والدین پہلے مرحلے میں آپ کے لیے ولی نعمت ہیں۔ اور ولی نعمت کیسے اعتبار سے ہیں؟ آپ کے جسم کی تولید کا ذریعہ ہیں، تو وہ جو جسم کی تولید کا ذریعہ ہیں، خالق اکبر نے ان کو اپنی توحید کے ساتھ متصل کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا، اور توحید کے بعد فوراً کس کا تذکرہ آیا؟ والدین کا۔ یہ کیوں؟ کہ جو بھی تمہارے وجود میں ولی نعمت بنتا ہے وہ توحید کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو تمہاری روح کے لیے ولی نعمت ہے اس کو خدا کے ساتھ یاد نہیں کیا جانا چاہیے؟ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اس پوری امت کے ولی نعمت ہیں۔ ان کو کہاں پہ یاد رکھنا چاہیے؟ توحید کے ساتھ ان کا تذکرہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ رب اغفر لی ولوالدی۔ یہ غرور جب انسان کی ذات سے ختم ہوتا ہے تب جا کر انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ خوب یہیں سے دوسرا نقطہ بھی ملتا ہے، کون سی دعائیں جو مستجاب ہوتی ہیں اور کون سی نہیں ہوتی۔ کہ جب مستکبر بن کے دعا کرتے ہو قبول نہیں ہوگی، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دعا کرو گے قبول نہیں ہوگی، جب اپنے آپ کو
چھوٹا سمجھو گے، اپنے اندر حقارت پیدا کرو، اسی حقارت سے انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ علامہ طباطبائی کے لیے ہے کہ ان کے بڑے بھائی تھے محمد حسن، بہت ہی پرہیزگار اور متقی شخص تھے، اور احضار ارواح کرتے تھے، یعنی اتنا تھا کہ جس عالم سے ارتباط برقرار کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ اپنے والد سے انہوں نے رابطہ برقرار کیا تو پوچھا، تو انہوں نے کہا میں محمد حسین سے ناراض ہوں۔ کہا وہ کیوں بھائی، کیوں ناراض ہے محمد حسین سے، علامہ طباطبائی سے؟ کہا کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ ملکوت اعلیٰ میں اس کا بہت چرچا ہے، اور اس کام کے ثواب میں اس نے مجھے شریک نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ اور خود بڑے بھائی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بات کی اور گئے وہ اپنے بھائی کے پاس، علامہ کے پاس، کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے وہ بابا کو دیکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ملکوت اعلیٰ میں آپ کا چرچا ہے؟ بڑا تعجب کے ساتھ ان کا کوئی ایسا خاص کام تو نہیں کیا۔ کہا نہیں کچھ تو کیا ہے۔ اس وقت علامہ یہ تفسیر لکھ رہے تھے۔ تفسیر، البتہ یہ ضمناً بات آگے عرض کر دوں، علامہ کی تفسیر المیزان یہ تفسیر پہلی نہیں ہے۔ علامہ نے سب سے پہلی تفسیر لکھی تھی بنام البیان، 5 جلدوں پہ، اس وقت وہ لکھ رہے تھے۔ البیان لکھی تھی جب تک تبریز میں تھے، پھر جب کم میں آئے تو وہ البیان المیزان بن کر 20 جلدوں میں تبدیل ہوئی۔ جب بحث و تدریس شروع کی تو وہ 5 جلدیں 20 جلدیں بن گئی۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو اس وقت کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، حتیٰ بڑے بھائی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں یہ لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہی وہ آپ کا عمل ہے جس کی وجہ سے ملکوت اعلیٰ میں آپ کا چرچا ہے۔ پلٹ کر علامہ نے جواب دیا، لیکن مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ اس عمل پہ بھی خدا مجھے کوئی ثواب دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے رب اغفر لی ولوالدی، یوں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، دیکھو پھر خالق کائنات کتنا بلند کرتا ہے اس انسان کو۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، میرے آئین میں داخل ہو جائے، بیت، البتہ عرض کیا تھا خصوصیات اس کی، جو بیت میں آ جائے البتہ حالت ایمان میں آئے، وللمؤمنین والمؤمنات۔ کس کے لیے اتنی گستردہ دعا جو کی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ آج بھی اگر آپ آئین حضرت نوح علیہ السلام کو دل و جان سے قبول کر کے آپ اس پہ چلتے ہیں تو آپ بھی اس دعا کا مشمول ہیں۔ یعنی یہ دعا آج بھی حضرت نوح علیہ السلام کی باقی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو عقیدے کی دنیا میں اتنا بلند کر سکتے ہیں کہ پوری طول تاریخ میں اپنے وجود کو محرز کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک اپنے آپ کو ہر زمانے میں موجود دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جس نبی کے آپ واقعات پڑھتے ہیں، جان و دل سے اگر آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، قبول کرنے کے بعد آپ کا شمار اسی کے زمرے میں کر دیا جاتا ہے۔ وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں، تمام انبیاء کی صف میں ہم معشور ہو سکتے ہیں، نہ فقط ایک نبی کی امت بن کر اٹھیں، نہ تمام انبیاء کا امتی بن کر یہ انسان معشور ہو سکتا ہے۔ آخری بات حضرت نوح علیہ السلام کی، اس دعا کے بعد آخری ٹائم آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اور وصیت کرنا شروع کر دی۔ وصیت کیا کی؟ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وصیت ہر نبی نے کی ہے، اپنے جانے سے پہلے کی ہے، اور یہ قانون الہی ہے، سنت الہی ہے کہ کوئی نبی بغیر وصیت کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور وصیت بھی اپنے مال منال کے لیے نہیں کر کے جاتے ہیں کہ ہاں یہ 2 ٹکے اس کو دو، یہ ہے، کیونکہ 2 ٹکے وہ اپنی زندگی میں جو ہوتا ہے خود ہی دے کے جاتے ہیں، اس کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی آ کے تقسیم کرے۔ وہی پیغمبر اسلام کا معروف ترین واقعہ، کوئی شخص مرا اور اپنا کھجوروں کا انبار چھوڑ کر گیا اور وصیت کر دی پیغمبر اسلام سے کہ یہ سارا تقسیم کر دینا۔ پیغمبر اسلام نے سارا تقسیم کیا، ایک گٹھلی، ایک کھجور کا دانہ بچ گیا جو تھوڑا سا خراب تھا، تو کسی نے نہیں اٹھایا۔ پیغمبر اسلام نے وہ اٹھایا اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے یہ دے گیا ہوتا تو اس پورے انبار سے اس کا اجر کہیں زیادہ تھا۔ سبحان اللہ۔ خوب اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ، اور انبیاء ہمیشہ کہ یوں کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے دے کر جاتے تھے۔ آقا جو اپنے ہاتھ سے دے کر جاتے ہیں وہی کام آئے گا، جو بعد میں دیا جائے گا ممکن ہے کام آئے یا نہ آئے۔ دیکھا ہوگا مشہد میں، البتہ یہ اسی لیے ہوتی ہیں داستانیں یا یہ واقعات انسان کے جھنجھوڑنے کے لیے، بیداری کے لیے۔ مدرسہ نواب آپ نے دیکھا ہوگا، یہ حرم کے ساتھ متصل ہے، دیکھا ہے نا سب نے؟ مدرسہ نواب، مدرسہ علمیہ نواب۔ نواب یہ نواب صفوی تھا، بادشاہ تھا ایران کا، اس کا نام نواب صفوی۔ رات کو شکار میں جا رہا تھا، تھوڑا بہت یہ صفوی خاندان کے جو بادشاہ تھے تھوڑا بہت وہ دین کی طرف مائل تھے۔ رات کو جا رہا تھا
تو وصیتیں کر رہا تھا، میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا، وہ کر دینا، فلاں کر دینا، مدرسہ بنا دینا ہے اور یہ دینی درسگاہ بنا دینا، طلاب کو لے کے آنا، دین پڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ بیٹا ان کا ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور وہ رات کی تاریکی میں جا رہے تھے، اس نے چراغ اٹھایا ہوا تھا اور باپ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ جب وصیتیں کرنا شروع کی تو وہ چراغ لے کر پیچھے چلا گیا، تو بابا صاحب رک گئے، تو کہا بیٹا پیچھے کیوں چلے گئے ہو؟ کہا چلتے رہے آپ، میں نے بیوقوف ہو گئے ہو، میں چراغ پیچھے چلا گیا، آگے اندھیرے میں کیسے جاؤں؟ کہا بابا ایسے ہی ہے، اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ گے نور تمہارے آگے رہے گا، چلنا آسان ہوگا، واہ واہ واہ، اور اگر بعد میں وصیتیں کر کے جاؤ گے جو بعد میں کریں گے وہ پتہ نہیں آپ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، وہ اس تاریکی میں بھٹکتے رہو گے۔ اس بیٹے کے اس ایک نقطے سے متوجہ ہو کر اس نے اپنی زندگی میں مدرسہ علمیہ نواب کی بنیاد رکھی اور وہ مدرسہ علمیہ نواب بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر طلاب دینی کو وہاں پہ آ کے کہا کہ یہاں سے دین کی شمعیں جلنا شروع ہوتا ہے، ہاں اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں، کسی کی انتظار میں نہ رہیں، کل کو مرنے کے بعد کسی کو توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لہٰذا انبیاء مال اپنے ہاتھ سے ہی دے کے جاتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہاں جی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مال پہ جھگڑا ہوتا رہے، لہٰذا انبیاء نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے ہی بالکل تقسیم کر کے جو بھی دنیا، اس لیے آخری نبی بھی اسی سیرت کا ایک نمونہ ہے کہ جو کچھ مال تھا اپنی زندگی میں دے دیا جس کو دینا تھا، وہ بعد میں آپ وہ کہو کہ جی پیغمبر کی میراث تھی اور میراث میں یہ تھا جی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، صدقے میں جاتی ہے کس میں جاتی ہے، یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ پیغمبر اصل انبیاء کا وتیرہ سنت یہی رہی تھی کہ جو بھی مال ملتا تھا تقسیم کر کے چلے جاتے تھے اپنی زندگی میں۔ لہذا نوح علیہ السلام نے وصیت کرنا شروع کی۔ سب سے پہلی وصیت فرمایا، وہ جو چند ایک مومنین جو بچے ہوئے تھے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ طواغیت تم پر مسلط ہوں گے، نظام طاغوت، یعنی میرے بعد جو زمانہ تمہارے اوپر آنے والا ہے یہ زمانہ غیبت کا ہے، غیبت میں ولی خدا غائب ہوگا، طواغیت کی حکومت ہوگی، اس طواغیت کی حکومت میں تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو مرحوم صدوق نے کمال الدین میں ذکر کیا ہے، تمام انبیاء کے لیے غیبت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ سنت الہی ہے، آزمانے کے لیے غیبت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں آتا ہے جب ولی خدا جاتا ہے اور پھر طاغوت کیوں مسلط ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ اور سبب ہے، اور وہ یہ کہ جب امت اسلامی غفلت کا شکار ہوتی ہے، دینی اقدار سے دستبردار ہوتی ہے، تو خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے کہ ہاں جی آپ نام کے مسلمان ہیں تو ہم آپ کو ہمیشہ ہی سر بلند رکھیں گے، نہ، جو بھی اقدار اور جو بھی قوانین الہی پہ عمل کرے گا سر بلند رہے گا۔ اگر تم غفلت کرو گے، سستی کرو گے، شیطان اور طواغیت تم پہ مسلط ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ دعا کرو گے، مستجاب نہیں ہوگی۔ یہ غیبت کا زمانہ ابتلا اور امتحان کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہونے والا ہے کہ میں جاؤں گا، طواغیت تم پہ مسلط ہوں گے اور یہ تمہارے امتحان کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ اعلان کیا کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جس کی میں بشارت دے کے جا رہا ہوں، اور وہ جب آئے گا وہ میری تصدیق کرے گا۔ اسی لیے انبیاء کے لیے دو صفات قرآن نے ذکر کی ہیں، مصدق اور مبشر۔ مصدق یعنی ما قبلی کے لیے مصدق ہوتے ہیں اور ما بعد کے لیے مبشر ہوتے ہیں۔ البتہ جو آخری آئے گا وہ فقط مصدق ہوگا، جو پہلا ہوگا وہ صرف مبشر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو پہلا آ رہا ہے اس سے پہلے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو پہلا آئے گا وہ صرف مبشر ہوگا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام مبشر ہیں۔ اب اس کے بیچ کا جو سلسلہ ہے وہ دونوں ہیں، مبشر بھی ہیں مصدق بھی ہیں، لیکن جو آخری آئے گا امام مہدی وہ فقط مصدق ہوگا، مبشر نہیں، چونکہ اس کے بعد کسی کو آنا نہیں ہے۔ لہذا یہ قانون ہے الہی کہ یہ مصدق بھی ہیں مبشر بھی ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اس کے بعد ایک منجی تمہارے اندر آئے گا جو تمہیں اس ظلم اور بربریت سے اور نظام طاغوتی سے نجات دے گا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ ذکر کیا کہ اس کا نام ہود ہوگا۔ اس کی خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام نے ذکر کی۔ خصوصیات کیا تھیں؟ کہ وہ منطق، خلق اور خلق ان تینوں موارد میں میرے اور میرے جد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مشابہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ صفات کے ساتھ اس کو پہچاننا چاہیں، ہاں تو خلقن، خلقن، منطقن وہ میرے اور میرے جد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مشابہ ہوگا صفات میں۔ اور وہ صفات کیا تھی؟ ایک برجستہ ترین صفت حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تھی کہ خوبصورتی کی بنیاد پہ یہ شہرائے عام تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اور حضرت آدم علیہ السلام بھی، یعنی اس خوبصورتی میں، جمال میں، زیبائی میں مثال تھے۔
حتیٰ روایات میں جا کر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جمال اور خوبصورتی کا چرچا بیان کیا جاتا ہے وہ بھی جمال میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. عجیب بات ہے. اور روایات کا یہ مضمون کہا کہ یہ خلقن خلقن منطقاً ہمارے ساتھ مشابہ ہوگا، فضائل وہی ہوں گے جو ابھی میں بیان کر کے جا رہا ہوں، لیکن یہ ابتلا کا زمانہ ہے. اور ہوگا کیا؟ ساری خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام ذکر کر کے گئے. کہا کہ اس زمانے میں امتحان تمہارا سخت ہے، اور جتنا امتحان سخت ہوگا ویسے ویسے جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. پھر ہوا کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس طاغوتی نظام کے اندر بعض لوگ اتنا مایوس ہوئے کہ دین سے دستبردار ہو گئے، خدا کی وحدانیت کا انکار کر دیا، حجج الہی کا انکار کر دیا، دین سے دستبردار ہو گئے. اور یہ ایک امتحان ہے. یہ امتحان ہر معصوم کے بعد یہ سلسلہ رہے گا، اور یہ امتحان جاری و ساری رہے گا. یہ سنت الہی ہے. سنت الہی ہے. اگر قانون الہی ہے تو اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ اسی لیے ہے کہ آپ کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور خالق نے بھی انتظام کیا ہے، خداوند عالم نے اس مایوسی کو نکالنے کے لیے ایک ایسا، یہ بھی ایک قانون الہی ہے. اور وہ یہ کہ جب بھی امت مایوسی کا شکار ہوتی ہے وہاں پہ علامات ذکر کر کے امت سے مایوسی کو ختم کیا جاتا ہے. علامتیں ذکر کی جاتی ہیں. وہ علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس انسان کے اندر روح امید کو زندہ رکھتی ہیں، اور وہ قوم نابود ہوتی ہے جو مایوس ہو جاتی ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ روح علامات کس لیے ہے. فلسفہ علامات کیا ہے؟ فلسفہ علامات فقط اور فقط امت کے اندر امید کے چراغ کو روشن رکھنا ہے بس. اب علامات سے چپک نہیں جائیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، اس لیے نہیں ہوں. علامات فقط روح امید کو پیدا کرتی ہیں، اور وہ جو دین کی ذمہ داری ہے ان کو مقام عمل میں جا کر انجام دینا ہے. بس یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے ہر نبی کے لیے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ سلسلہ بیان کیا کہ میں جا رہا ہوں، طواغیت تم پہ مسلط ہوں گے، تمہارا امتحان ہوگا، امتحان میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا. یہ علامات ہیں. ان علامات کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ دین کے دائرے میں ثابت قدم رکھنا، اس کے نتیجے میں آپ کے کمالات میں بھی اضافہ ہوگا. البتہ تاریخ کے اندر ہے، انشاءاللہ روایت کی طرف بڑھیں گے، وہاں پہ عرض کریں گے حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے کہ کتنے عرصے تک کے لیے حضرت ہود علیہ السلام ان کے اندر ظاہر نہیں ہوئے، اور ان کے ظاہر نہ ہونے کے نتیجے میں کتنی ایسی بشریت تھی جو دوبارہ بھٹک گئی اور پھر بتکدے بن گئے. شرک کا سلسلہ پھر سے شیطان نے دوبالا کر دیا، اور پھر اسی نظام کو نابود کرنے کے لیے خالق کائنات نے منجی جناب ہود علیہ السلام کی شکل میں ظاہر کیا کہ اب ان کی کیا خصوصیات ہیں، کون تھے، کیا تھے، کس طرح سے انہوں نے ہدایت کا پیغام دیا، اور سیرت کے نمونے قرآن نے ان کے کس طرح سے بیان کیے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں اس کو بیان کیا.